بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ یونٹ نمبر 1 حصہ نمبر 2 کے ساتھ رابعہ عرفان حاضر خدمت ہے۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے تدریس اسلامیات کی ضرورت، اہمیت اور مقاصد۔ تبلیغ دین کے لیے تدریس اسلامیات کی ضرورت اور اہمیت۔ تبلیغ دین ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، رسول پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کا داعی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری طرف سے اگر ایک حکم بھی پہنچے تو اسے دوسرے تک پہنچا دو۔ اس حکم کے مطابق ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کے ورثے کو اگلی نسلوں کو منتقل کرے۔ امت کے علماء پر یہ فرض خصوصی طور پر عائد ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے بھی اسلام کی کوئی بات سیکھی اسے اپنے دوستوں، گھر والوں اور بچوں تک پہنچانے میں اپنی بھرپور کوشش کرے۔ تدریس اسلامیات اور تبلیغ دین۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جب ہم اسلامیات کو مضمون کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں تو ہمارا مقصد طلباء کو دین کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، اچھا مسلمان بنانا اور شہری بنانا ہوتا ہے۔ وہاں انہیں یہ مضمون اس انداز سے پڑھانے کی ضرورت ہے کہ طلباء میں مذہبی جذبہ پیدا ہو، شوق اور دین کو سمجھنے، سیکھنے، دوسروں کو سکھانے کی تڑپ اپنے اندر محسوس کریں۔ یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ طلباء کارکن کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ نفسیاتی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک شخص جب کسی نیکی کے کام کے لیے دوسرے کو تلقین کرتا ہے تو جہاں دوسرے شخص میں نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں نیکی کی بات کہنے والے میں بھی ایک نیک عمل کرنے کی طرف زیادہ میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی نفسیاتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو داعی بنایا جائے تاکہ وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور خود بھی نیک اعمال کی طرف راغب ہو۔ طلباء میں دعوت اسلام کا جذبہ پیدا کرنے کے طریقے۔ طلباء میں جذبہ اسلام پیدا کرنے کے لیے تدریس اسلامیات بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ اقدام بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اسکول میں نماز ظہر پڑھنے کی تلقین کی جائے، اچھی عادات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، بزم ادب کے موقع پر دینی موضوعات پر تقاریر، نمازوں کے اوقات میں مساجد میں جانے کی تلقین، وقتاً فوقتاً اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ کون سے طلباء مسجد میں باقاعدگی سے جاتے ہیں، نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں ترغیب دی جائے کہ اپنے اپنے گھروں کے دیگر افراد کو دین کی تعلیمات جو انہوں نے اسلامیات کی جماعتوں میں حاصل کی ہیں باہم پہنچائیں۔ اس طرح ان میں دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔
لہٰذا ان سے ہمیں ثابت ہوا کہ تبلیغ دین ہر مسلمان کا فرض ہے، کسی ایک ادارے کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اسلامیات کا مضمون اس طرح پڑھایا جائے کہ طلباء میں عمل کا جذبہ پیدا ہو، انہیں ترغیب دی جائے کہ وہ دینی معلومات خود سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کچھ منظم طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، مثلاً بزم ادب میں دینی موضوعات پر تقاریر اور اسمبلی کے وقت موزوں طریقے سے نیکی کی تلقین اور دین کے فہم عطا کرنا۔ عزیز طلباء، مضامین کی تدریس میں 3 اہم پہلو ہیں۔ ماہرین تعلیم نے کسی مضمون کو مؤثر تدریس کے ضمن میں سیکھنے کے عمل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: الف معلوماتی، ب مہارتی، جیم استحسانی۔ معلوماتی میں طالب علم فکر و نظر، سوچ و بچار کی خداداد قوتوں کو استعمال کرے اور ذہنی بیداری اور دور اندیشی جیسی صفات سے متصف ہو جائے۔ مہارتی میں طالب علم عملی کام کرتے وقت اپنی معلومات اور مہارتوں کو کام میں لائے، مثلاً نماز پڑھتے ہوئے ان معلومات کا خیال رکھے جو اس نے نماز کے متعلق سیکھی ہیں۔ روزی کماتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حلال روزی کمانے کا ذریعہ کون سا ہے اور حرام سے کیسے بچا جائے۔ استحسانی طریقہ طالب علم کے رویے اور عادات مضمون کے اعتبار سے موزوں ہو جائیں، مثلاً تدریس اسلامیات میں نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا، ایمانداری اور سچائی کی عادات کا پیدا ہونا استحسانی مقاصد ہیں۔ استحسانی کا مطلب یہ حسن سے نکلا ہے، یعنی بہترین، اچھے، یہ اعلیٰ مقاصد ہیں، اچھے مقاصد ہیں کہ ان میں اچھی عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب تدریس اسلامیات کے عمومی مقاصد میں ہیں کہ ان تک مصدقہ دینی اور اسلامی معلومات کے ذریعے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے کلام پاک اور اس کے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر اسلام کی عظمت کو راسخ کیا جائے، انہیں اسلام کے بنیادی اصول اور اخلاقی اقدار کا گرویدہ بنایا جائے۔ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جس کے مطابق زندگی گزار کر ہی ہم دنیا اور دین کی سعادتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کو کتابی معلومات سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس بات کی کوشش کی جائے کہ قوم کے نونہال اسلامی طرز فکر اور اسلامی کردار کے حامل بن جائیں۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کے اپنے کچھ عقائد ہیں، اپنا نظریہ حیات ہے، نسب العین ہے، زندگی کے بنیادی اصول رکھتے ہیں۔ لہٰذا طلباء اسلامی عقائد، نظریات اور اصول حیات کو سمجھیں، ان کی قدر کریں۔ اسلامیات کی تدریس کا ایک عمومی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو اسلامی تہذیب اور اسلامی تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتے، سچے دل سے ایمان رکھتے اور ان کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہوں۔ تدریس اسلامیات کے خصوصی مقاصد۔ طلباء کو
اسلامی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد اور نظریات کی تصحیح کی جائے تاکہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشکیل پائے جو غیر اسلامی معاشرے سے واضح طور پر منفرد ہو۔ بچے کے دل کو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جذبہ اطاعت سے معمور کرنا اور توحید الہی ختم نبوت کے مفہوم سے آگاہ کرنا، قرآن مجید اور حدیث نبوی کی تعلیم حاصل کرنے، ان پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرنا، زندگی کے ہر شعبے میں دینی تعلیم کی اہمیت کو طلباء پر واضح کرنا ہے، اپنے وطن پاکستان کی محبت پیدا کرنا، اسلامی اخوت و رواداری کی روح پھونکنا۔ تدریس اسلامیات کے خصوصی مقاصد کی تفصیل میں یہ ہے، سب سے پہلے ہے معلوماتی علمی مقاصد۔ تعلیم قرآن مجید، طلباء کو مختلف مدارج میں ناظرہ قرآن پڑھایا جائے، ساتھ ہی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھانے کا اس طرح بندوبست کیا جائے کہ 10ویں تک پہنچتے کم از کم قرآن پاک کے بنیادی احکام سمجھ لیں۔ فہم حدیث، تعلیم کے مختلف مدارج میں منتخب احادیث کو ترتیب سے پیش کیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام طلباء کو زبانی یاد کرائیں، مختصر متن پر مبنی احادیث اتنی تعداد میں طلباء کو یاد کروائیں، یعنی مختصر اس کا کنٹینٹ ہو، مختصر مواد ہو، اس پر کنٹینٹ پر مبنی ہو، وہ طلباء کو یاد کروانے چاہیے، چھوٹی چھوٹی احادیث۔ ان سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اسلامی احکام ان پر واضح ہو جائیں گے۔ عقائد و ارکان اسلام، سیرت النبی، سوانح صحابہ و خلفائے راشدین، ان تمام موضوعات پر بہترین علم عطا کیا جائے، طلباء کے حالات زندگی، کردار، شخصیت، ان کے فروغ اسلام کے لیے کاوشیں، جہان بانی کے جذبات سے آگاہ کیا جائے۔ امہات المومنین، عشرہ مبشرہ، کاتبین وحی اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی تڑپ ان میں پیدا کی جائے۔ نمبر بے ہے مہارتی مقاصد۔ تدریس میں مہارتی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، وضو کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، عیدین پڑھنے کا، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، مسجد میں داخل نکلنے کا طریقہ، ملنے ملانے کا، آداب زندگی، آداب معاشرت کا سکھایا جائے۔ یہ تمام چیز کے مہارتی مقاصد لہٰذا نصاب سازی میں طریقہ تدریس میں وہ انداز اختیار کیے جائیں کہ طلباء ان اعمال کو ہوتا دیکھیں اور بات کا جائزہ لیا جائے کہ بچے خود جب ان اعمال کو کرتے ہیں تو کس حد تک درست طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ استحسانی مقاصد تدریس، اس میں آ جائے گا عادات و اطوار، باعمل مسلمان۔ تیسرا اگلا ہے اخوت و رواداری کا درس، اسلامی معاشرے کا قیام، پاکستان سے محبت۔ عزیز طلباء، وطن سے محبت، وفاداری مسلمان کے کردار کا حصہ ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا اور نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہی ہے۔ چنانچہ تدریس اسلامیات میں بھی ہمیں طلباء کو پاکستان کے بنیادی نظریے سے آگاہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ان میں
ایسے جذبے کو پروان چڑھانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ محبت کے جذبات رکھیں اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی سمجھیں۔ جی تو عزیز طلبہ، لسنرز اور تمام میرے ویورز اور لسنرز، اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی یونٹ نمبر 2 کے ساتھ کل حاضر خدمت ہوں گی۔ رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔